بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ نردبان اردو چوتھی جماعت کی کتاب ہے اور آج ہم صفحہ نمبر 55، 56، 57، 58 کے اوپر حروف کا استعمال کرنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر میں نے 55 سے کیوں پڑھا بچوں؟ کیونکہ گنتی آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اردو کی گنتی اچھے سے یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو درمیانی نمبر ہوتا ہے گنتی کا، وہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، جیسے 25، 35، 45، 55، تو اس سے آگے پیچھے کے نمبر آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ 58 ہے نا، تو 55، 56، 57 اور 58 اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اچھا بچوں، یہاں پر آپ کو آج 2 حروف دیے گئے ہیں، پر اور تک، ٹھیک ہے؟ تو ان 2 حروف کو جملوں میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے پر کے کچھ جملے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم بھی کچھ جملے بنائیں گے پر سے متعلق، اور پھر تک سے متعلق بھی کچھ جملے بنائیں گے۔ لڑکا چھت پر کھڑا ہے، میں وقت پر اسکول جاتا ہوں، موت پر کسی کا بس نہیں چلتا، کوئی دولت پر مرتا ہے، کوئی شہرت پر، بہادر لوگ عزت پر جان دے دیتے ہیں، وہ شیر کی دھاڑ سنتے ہی سر پر پیر رکھ کر بھاگ پڑا، ٹھیک ہے؟ تو پر ہم کسی چیز کے اوپر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور کسی جگہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پر کا استعمال ہم بہت ساری جگہوں پر کرتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ہم بھی کچھ اپنے جملے بنا لیتے ہیں بچوں، جیسے چلیے ہم لوگ آج چھت پر کرکٹ کھیلیں گے، چھت کے اوپر کرکٹ کھیلیں گے، ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے، یعنی وقت کے ساتھ اچھا لگتا ہے، ہر دھرمی کرنے والوں پر، ہر دھرمی یعنی کہ ضدی لوگ جو ہوتے ہیں، ہر دھرمی کرنے والوں پر کسی کا بس نہیں چلتا، یعنی ہر دھرمی کرنے والوں کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، بچوں نے آتے ہی صوفوں پر اچھلنا شروع کر دیا، قانون پر عمل درآمد کروانا حکومت کا کام ہے، یعنی قانون کے اوپر عمل درآمد کروانا، اس کو منوانا، یہ حکومت کا کام ہے۔ تو یہاں پر زیادہ تر کسی چیز کے اوپر یا کسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے ہمارے پاس تک، ٹھیک ہے؟ کہیں سے کہیں تک، سے اور تک ایک ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور تک اکیلے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تک ہم انتہا کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، اور جہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے، جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر ہم تک استعمال کرتے ہیں۔ آپ کب تک یہاں رہیں گے، یعنی آپ کی رہنے کی یہاں انتہا کب تک ہے، اختتام کب تک ہے، کب تک آپ یہاں رہیں گے کہ اس کے بعد پھر آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ وقت جب تک نہیں آئے گا، جب تک آپ محنت نہیں کرنا شروع کرو گے، کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ جب تک میں نہ آؤں آپ یہیں ٹھہریں، ٹھیک ہے؟ میرے آنے تک آپ نے یہیں ٹھہرنا ہے۔ میں آج سیالکوٹ تک جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سیالکوٹ تک مطلب میری انتہا سیالکوٹ ہے۔ جہاں تک ہو سکے غریبوں کی مدد کرو، یعنی جو آپ کی انتہا ہے، جو آپ کی حد ہے، وہاں تک آپ غریبوں کی مدد کریں۔ یہاں سے وہاں تک، سے اور تک بھی آ گیا نا ایک ساتھ، یہاں سے وہاں تک پانی ہی پانی نظر آتا ہے، یعنی یہاں سے لے کر وہاں تک۔ تو یہ جو انتہا آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ ابتدا ہے اور وہ انتہا ہے، تو آپ کو یہاں سے لے کے وہاں تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ تو تک ہم کسی چیز کی انتہا، اختتام کو بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کے ہم جملوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ابو کب تک گھر آئیں گے، منیر اپنے دوست کو بھی مسجد تک لے گیا، مہمان جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، ہمارے امتحان پیر سے جمعے تک جاری رہیں گے، جب تک سانس باقی ہے اچھے کام کرتے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو۔ تو بچوں، آج کا سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔